بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا اپنی اوقات سے بڑھ کر بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اور انسان کے باطل ہونے کی اور اس کے گھٹیا ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر بہت بڑے بڑے دعوے کرے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو تحقیق کی خواہش اتنی اٹھی کہ اس نے محدثین تک کو معاف نہیں کیا، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ پر اس نے بڑے گھٹیا انداز میں تبصرہ کیا۔ پہلے آپ اس کی ویڈیو سن لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کچھ کہا۔ امام بخاری ذرا شرمیلے مزاج کے تھے، انہوں نے اس کو سکپ کر دیا، صرف کہا کچھ تو کہا تھا نا۔ جب امام بخاری کو کسی راوی نے حدیث بتائی ہے تو اس نے آدھی کہانی تو نہیں بتائی نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ محدثین کے ہاں مزاج پایا جاتا ہے، کہیں وہ فلاں فلاں کر کے نام ہائیڈ کر دیتے ہیں۔ ظاہر ملوکیت کا دور ہے، جان بھی بچانی ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ نے انجینئر مرزا کی یہ گفتگو سنی، یہ اس کی مجلس نمبر 59 میں تقریباً آخر میں اس کی یہ گفتگو ہے۔ دیکھیں محدثین پر کس انداز سے یہ الزام لگا رہا ہے۔ مرزا جی، کیا آپ دیکھ رہے تھے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ راوی حدیث بیان کر رہے تھے ان کے استاذ، تو کیا آپ دیکھ رہے تھے، کیا آپ سن رہے تھے کہ اس نے وہ بات بیان کی تھی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چھپا لی؟ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس راوی نے واقعی وہ بات بیان کی تھی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چھپا لی؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام ہے، اور انتہائی گھٹیا انداز ہے انجینئر محمد علی مرزا کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ کہنا کہ جی وہ شرمیلے مزاج کے تھے۔ یعنی آپ تو ہیں حق گو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شرمیلے مزاج کے ہیں۔ پھر اگلی بات آپ نے یہ کی کہ جی محدثین کی عام عادت تھی کہ وہ فلاں فلاں کر کے بات کو چھپا لیتے تھے۔ نعوذ باللہ، یہ تمام محدثین پر آپ نے الزام لگا دیا۔ پھر اگلی بات آپ نے یہ کی کہ جی وہ اصل میں ملوکیت کا دور تھا، وہ جان بھی تو بچانی ہوتی ہے۔ مرزا جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دور کہاں سے ملوکیت کا دور آ گیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اس سلسلے میں کون سی کوئی رکاوٹ تھی یا دباؤ تھا، یا ان پر اس حوالے سے کون سا یہ خطرہ تھا ان کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو؟ آپ بلا وجہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور تمام محدثین پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ بات کو چھپا لیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کتمان حق کرتے تھے، حق کو چھپا لیا کرتے تھے۔ جی ناظرین، آپ انجینئر مرزا کی ایک اور گفتگو سنیں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ انجانے میں صحیح کہہ دیا نا مسند احمد۔ ابو داؤد میں ہے، ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو۔ یہ ابو داؤد کی عادت ہے، وہ فلاں فلاں مرد کر کے نا نام چھپا لیتے ہوتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ ہم تو مطلب غلطی ہے، ظاہر ہے کہ جب آپ علمی دلائل پہ، پھر علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پھر سرجن کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا ہے، وہ چیرا لگائے گا۔ اس کو یہ نہیں کہتے یار تو چیرا کیوں لاتا ہے شیخ الحدیث نو، پینڈس کرنا سے چیرا لانا پڑنا ہے۔ تو چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑے کوئی بزرگ ہستی ہے جہاں پہ علمی دلائل ہے، وہ ہم کہیں گے کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی۔ جی ناظرین، آپ نے اس کی گفتگو سنی، مجلس نمبر 157A کے نام سے جو اس کا کلپ ہے اس میں یہ اس کی گفتگو تھی۔ نعوذ باللہ، کس انداز سے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ جی ان کی عادت ہے کہ وہ نام چھپا لیتے ہیں، اور اپنے متعلق کیا کہہ رہا ہے کہ جی میں تو سرجن ہوں، سرجن کا کام تو نشتر لگانا ہوتا ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑے بزرگ اور بڑے سے بڑی کوئی ہستی کیوں سامنے نہ آ جائے، غلطی تو اس کی پکڑنی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کو کس انداز میں پیش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کس انداز میں پیش کر رہا ہے۔ یعنی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جان بوجھ کر یہ چھپایا ہے نام، اور یہ ان کی غلطی ہے، اور میں سرجن ہوں اور میں نے نشتر لگانا ہے۔ نعوذ باللہ، مرزا جی کیا آپ کو وحی آ گئی ہے؟ نعوذ باللہ، کیا آپ کو
آپ اس واقعہ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ روایت سنی تھی، یہاں دیکھیں اچھی توجیہ بھی تو ہو سکتا ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ تک روایت اسی طرح ہی پہنچی ہو، اس لیے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح بیان کر دی۔ اس طرح کی بہت ساری کئی ساری یعنی اچھی توجیہات ہو سکتی ہیں، اچھے انداز میں بات کی جا سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ جی امام بخاری شرمیلے مزاج کے تھے، وہ بات کو چھپا لیتے تھے، اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے وہ ناموں کو چھپا لیتے ہیں، اور محدثین کی جی عام یہ عادت تھی، وہ اس طرح فلاں فلاں کر کے نہ بات کو چھپا لیا کرتے تھے، اور اپنے متعلق کیا کہہ رہا ہے کہ جی میں تو سرجن ہوں، میں تو نشتر لگانا ہے۔ اور پھر اس کی ایک اور گفتگو آپ سنیں۔ کیونکہ ہمارا کام ہے سرجن والا، سرجن نے جب اپینڈکس کا آپریشن کرنا ہے نا تو اس نے چیرا تو لگانا ہی لگانا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے اس کی گفتگو سنی، مجلس نمبر 114 میں اس کی یہ گفتگو ہے۔ اس میں یہ پھر اپنے متعلق کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا کام تو سرجن والا ہے، یعنی اپنے متعلق اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، میں بات کو نہیں چھپاتا، مجھے کوئی شرم نہیں آتی، میں بات کر دیتا ہوں۔ اب محدثین پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر، اور عمومی طور پر محدثین پر اس نے کتنا الزام لگایا اور اپنے متعلق کیا کہا۔ چلو ٹھیک ہے، آئیے اب ہم اسی کے اپنے اس اصول کے مطابق دیکھتے ہیں کیا یہ واقعی سرجن ہے۔ لیکن ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے کہ جہاں یہ خود بے بس ہو جاتا ہے تو پھر اس سرجن صاحب کی اپنی ہوا نکل جاتی ہے۔ تو اس کا بھی ہم آپ کو ایک نمونہ پیش کر دیتے ہیں کہ اس سرجن صاحب کی ہوا کیسے نکلی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسئلہ رفع دین کے سلسلے میں ترک رفع دین پر احناف کی طرف سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ترمذی، نسائی اور دیگر کتب حدیث سے پیش کی جاتی ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، مشہور محدث ہیں۔ اس پر انجینئر کا اعتراض ہے کہ جی یہ مدلس راوی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اس لیے ان کی روایت ضعیف ہے۔ اور اسی سلسلے میں بات کرتے ہوئے یہاں اس کی تفصیل کرنا یا اس کا جواب دینا مقصود نہیں، اصل یہ دکھانا مقصود ہے کہ اس سرجن صاحب کی ہوا کس طرح نکلی۔ تو اس نے کئی موقعوں پر یہ بات کی کہ جی سفیان ثوری نے یہاں ایک ضعیف راوی کو چھپایا ہے، یعنی ان کو کسی ضعیف راوی نے روایت بیان کی تھی لیکن سفیان ثوری نے اس ضعیف راوی کو چھپا لیا اور اوپر والے ثقہ راوی کو بیان کر دیا۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوا کہ وہ ضعیف راوی کون ہے۔ اب انجینئر چونکہ یہاں بے بس تھا، اس نے بات تو کر دی کہ جی ضعیف راوی کو چھپایا ہے، لیکن دنیا جہان کی کسی کتاب کے اندر اس ضعیف راوی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا یہاں سفیان ثوری نے اس ضعیف راوی کو چھپایا ہے۔ کوئی بھی ثبوت کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر انجینئر کیسے بتاتا۔ پھر یہاں اس موقع پر انجینئر جی کو، مرزا جی کو شرم آ گئی، کہتے ہیں کہ جی اس پر پردہ ہی رہنے دو، اس سرجن صاحب کی یہاں آ کر ہوا نکل گئی۔ آپ اس کی گفتگو خود سن لیں کہ وہ کیا کہتا ہے کہ سفیان ثوری نے کس سے سنا ہے، استاد ڈھونڈے ان کا، کچھ نے کہا، پھر انہوں نے پول بھی کھولا ہے کہ اس میں کون راوی ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، اس پہ پردہ ہی ڈالتا ہوں۔ جی ناظرین، یہ آپ کے سامنے اس کے ویڈیو کلپ مسئلہ نمبر 70B کے اندر جو اس نے گفتگو کی۔ اب دیکھیں کس طرح انجینئر جی کو شرم آ گئی۔ مرزا جی آپ تو بڑے سرجن تھے، آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ جی میں تو سرجن ہوں، لیکن یہاں آ کر آپ کی ہوا نکل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جہان کی کسی کی بھی کتاب کے اندر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ سفیان ثوری نے یہاں ضعیف راوی سے روایت سنی تھی اور اس ضعیف راوی کو یہاں چھپایا ہے، نعوذ باللہ، چونکہ یہاں آپ نے جھوٹ بول دیا تھا، اس لیے یہاں آپ کی سرجن والی جو حیثیت تھی، وہ جو ہوا تھی آپ کے اندر، وہ نکل گئی۔ اسی لیے ہم عبداللہ ابن مسعود کی بغیر رفع الیدین والی جو روایت ہے
جامعہ ترمذی کی، سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے اسے ضعیف کہتے ہیں، کیونکہ سفیان ثوری نے ان سے روایت کی ہے اور سما کی تصریح نہیں کی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے بیچ والے راوی کا نام چھپایا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس راوی کا نام انہوں نے اس لیے چھپایا کہ وہ راوی محدثین کے ہاں ضعیف تھا۔ ہم پوچھتے ہیں وہ کون سا راوی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بس پردے ہی رہنے تھے، کون سا؟ جی ناظرین، یہ مجلس نمبر 111 کے اندر انجینئر کی یہ گفتگو ہے۔ دیکھیں انجینئر کس طرح یہ گفتگو کر رہا ہے۔ جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں ضعیف راوی تھا جس سے سفیان ثوری نے یہ روایت سنی تھی۔ مرزا جی آپ یہی بات کسی کتاب سے ثابت کر دیں، کسی مستند کتاب سے ثابت کر دیں، صرف اتنی بات کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہاں ایک ضعیف راوی تھا جس سے سفیان ثوری نے یہ روایت سنی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا بڑا جھوٹ آپ نے بول دیا۔ اور پھر چونکہ آپ کو پتہ تھا کہ دکھا سکتا نہیں میں، اس لیے یہاں آپ کی ہوا خارج ہو گئی، اور وہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے آپ نے کر رکھے تھے وہ سارے دعوے ختم ہو گئے۔ آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں بڑا سرجن ہوں۔ ناظرین اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ انجینئر محمد علی مرزا اتنے بڑے بڑے دعوے اپنی اوقات سے بھی بڑھ کر دعوے کرتا ہے، اور اپنی اس کی اوقات یہ ہے، اپنی حالت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا جاہل آدمی ہے، اور کس طرح مکاری کے ساتھ یہ گفتگو کرتا ہے، عوام الناس کو ورغلاتا ہے اور اپنے فالورز کو دھوکہ دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔